بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود پاک پیارے اور پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات مبارکہ پر۔ اے قاضی صفائز، تو نے جو ہمیں تکلیف دی، تو نے جو ہمیں رنج دیا، تو نے جو 25 کروڑ عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان 25 کروڑ عوام کی بد دعائیں تمہارے ساتھ اور تمہارے ہینڈلرز کے ساتھ اور تمہارے سہولت کاروں کے ساتھ اتنی زیادہ ہیں کہ 25 کروڑ عوام کے جتنے بھی جسم کے ذرات ہیں، جتنے بھی روئیں سے تمہارے لیے اور تمہاری جو ہے خاندان کے لیے اور تمہارے دوست احباب کے لیے اور تمہارے سہولت کاروں کے لیے، جنہوں نے ملک پاکستان کو تمہارے اس فیصلے نے تقریباً ہمارے پیارے وطن کو 50 سال پیچھے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تمہارے باپ نے، محمد منیر نے جو کیا، اور اس سے پہلے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، توڑ دیا ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، اور بنگلہ دیش بن گیا، اور آج تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کنگلہ دیش بننے جا رہا ہے۔ بے غیرت ہو تم، بے شرم ہو تم، غدار ہو تم، مکار ہو تم، ناانصافی کی تم نے حد کر دی ہوئی ہے۔ تم وہ بد نصیب اور بدبخت ہو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑا ہے، جس نے شریعت کو جو ہے، شریعت کے تقدس کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہوئی ہیں، اور تم وہ بدقسمت ہو کہ جس کا نام تاریخ میں جو ہے وہ سیاہ ترین غلیظ ترین حروف سے لکھا جائے گا، اور تم وہ بدبخت ہو کہ تمہارے لیے آج کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارے پر لعنتیں ہیں، تمہارے پیدا کرنے والوں پر لعنتیں ہیں، اور تمہاری اولاد پر لعنتیں ہیں، اور تمہاری اس بیوی پر لعنتیں ہیں جس کو تم اتنا پروٹوکول اور اتنی عزت دیتے ہو کہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے تم عہد اٹھاتے ہو، اور تم بے غیرت ہو، تم نمک حرام ہو، تم عوام کا کھاتے ہو، عوام کے پیسے پہ عیاشی کرتے ہو، اور تم چوروں کو اور ڈاکوؤں کو تم جو ہے وہ ان کو صاف اور شفاف کر دیتے ہو ان کو، اور جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، جو اس ملک کے چاند ہیں، اس ملک کے اصلی مالک ہیں، اس ملک کے ہیرو ہیں، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو اس ملک کی عوام کے جو ہیں وہ دلبر ہیں، دلدار ہیں، اور تم نے ان کو جو ہے اس طرح سے قید میں ڈلوا دیا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جو چلا گیا ہے عمر عطا بندیال ہمیں برباد کر کے، رجیم چینج کر کے، کیا وہ بچ پائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے؟ اور کیا تم بچ پاؤ گے؟ ہرگز تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تم نے ہمیں بہت تکلیف دی، لیکن ہم تمہارا اور تم جیسے جتنے بھی ججز ہیں ان سب کا، اور تمہارے جتنے بھی ہینڈلرز اور سہولت کار ہیں ان سب کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ کے حکم سے کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مبارک ذات کو ساتھ لے کر کریں گے، اور اپنے حسنین کریمین طیبین کو پکارتے ہوئے جو ہے وہ ہم نکلیں گے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ تمہارے اس گھٹیا، اس بدبودار، اس غلیظ جو ہے قاتل اور بد کردار نظام کو جو ہے اس طرح سے ہم دلدل میں جو ہے انشاءاللہ العزیز ڈبو دیں گے، اس طرح سے دھکیل دیں گے کہ جتنے مرضی تم اور تمہارے ہینڈلرز، جتنے مرضی تم ہاتھ پاؤں مارو گے، تم دلدل کے اندر ڈوبتے ہی چلے جاؤ گے، ڈوبتے ہی چلے جاؤ گے، ڈوبتے ہی چلے جاؤ گے۔ پھر جب تم مرو گے تو قبر میں تمہارا جو استقبال ہوگا وہ سانپوں سے ہوگا، بچھوؤں سے ہوگا، اور پھر منکر اور نکیر کا جو انٹرویو ہوگا وہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ پھر تمہیں گورز لگیں گے، تمہاری قبر تنگ و تاریک ہو جائے گی، اور تمہاری قبر کی طرف جو ہے وہ کھڑکی کھل جائے گی اس کی دوزخ کی، اور قبر سے بھی سانپ اور بچھو آ کر تمہیں ڈھسیں گے، لپیٹے ماریں گے تمہیں روشنی کی ایک اتنی رتی بھر بھی نصیب نہ ہوگی قیامت تک۔ پھر قیامت کے روز تم اور تم جیسے ججز اور تمہارے آج کے سہولت کاروں جیسے سہولت کار اور آج کے حکمرانوں جیسے بے حس ظالم حکمران جب پھر قیامت کے روز بے لباس اٹھیں گے تو بے لباس ہی تمہیں دھکیل دیا جائے گا دوزخ
کی جو ہے گھڑے میں جس کا نام ہاویہ ہے، تم اس میں ہمیشہ جلتے رہو گے، اور وہاں پر تمہارا استقبال کرنے کے لیے یزید ہوگا، اور تمہارا استقبال کرنے کے لیے مروان ہوگا، اور حجاج ہوگا، اور نمرود ہوگا، اور فرعون ہوگا، اور ہم تم سے اس طرح سے بدلہ لیں گے کہ تم لوگوں نے ہماری دنیا برباد کی اور ہم نے تمہاری آخرت برباد کر ڈالی۔